السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں 12,000 کیڑے پڑ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نکل کر زمین پر گر جاتا تو اس کو اٹھا کر اپنے زخم پر رکھ لیتے اور کہتے کہ تیری جگہ نیچے نہیں ہے بلکہ یہ زخم ہے، میرا جسم ہے، تو یہاں رہ۔ ان پریشانی کے حالات میں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بی بی رحمت سے کہنے لگے، اے بی بی رحمت، یہ صبر کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر امتحان لیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے انتظار میں امتحان لیا۔ آج ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، یہ ہمارا بھی امتحان ہے، لیکن میرا جسم سارا گل گیا، سڑ گیا، خون اور پیپ نکلتی ہے۔ یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مجھے یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بی بی رحمت لے کر ایک چبوترے پر آ گئی، اور چبوترے پر آنے کے بعد ان کے جسم سے بہت زیادہ بدبو ہونے لگی۔ جسم سے بدبو کو لوگ دیکھ کر گھن کرنے لگے اور گھن محسوس کرنے لگے۔ کہا، اسے یہاں سے اٹھا کر لے جا، نہیں تو ہم اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پورا گاؤں مخالف تھا، کوئی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بی بی رحمت راستے پر بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی مسافر آئے اور میرے شوہر کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دے۔ تو 2 نوجوان آئے اور بی بی رحمت کہنے لگی کہ اس دکھیاری کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا مدد ہے، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے، اس کا جسم سڑنے لگا ہے، میں اٹھا نہیں سکتی، آپ اٹھا کر اس کو باہر کوڑی پر ڈال دیں۔ وہ آدمی پوچھنے لگے کہ آپ کے شوہر کون ہیں اور آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ایوب اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ فرشتے گئے اور دیکھا کہ ایوب علیہ السلام ہیں، ان کو جا کر سلام کیا اور ان فرشتوں نے اٹھا کر ایوب علیہ السلام کو ایک کوڑی پر ڈال دیا اور سلام کر کر واپس چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے کہا کہ بیوی، یہ 2 فرشتے تھے جن کا نام جبرائیل اور میکائیل ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے میری مدد کرنے کے لیے۔ ان 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے، تو یہ فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے میری خدمت کی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بھوکے ہیں اور بی بی رحمت بھی بھوکی ہیں۔ بی بی رحمت گاؤں میں گئیں اور ہر دروازے پر آواز لگاتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے نوکری پر رکھ لے، میں اس کا پانی بھر کے دے دوں گی، میں اس کے گھر میں جھاڑو لگا لوں گی، میں اس کے گھر پہنچا کر لوں گی، میں اس کے گھر کے برتن دھو دوں گی، میں ان کے گھر والوں کے کپڑے دھل دوں گی، میں ان کی چکی چلا لوں گی، مجھے صرف ایک روٹی دے دے۔ اس طرح کام کیا کرتی تھی حضرت رحمت، اور اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو کھلاتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام
کھاتے اور ان کے جسم سے خون اور پیپ میں وہ سارا بہہ جاتا تھا، لیکن اللہ کی یاد سے زبان ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی۔ ہماتن اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا شیطان یہاں بھی باز نہ آیا، دیکھا کہ مریم کس رحمت گھروں میں جاتی ہے اور جھاڑو پوچھا کر کے ایوب کے لیے روٹی لے کر جاتی ہے۔ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد سارے محلے کے اندر، سارے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض ہے، اس کو اللہ نے کوڑ کی بیماری دے رکھی ہے، اس کا مال و دولت سب چھین لیا ہے، اور تمہارے گھروں کے اندر جو یہ عورت آتی ہے یہ ایوب کی بیوی ہے، یہ اس کا خون اور پیپ صاف کرتی ہے، پھر تمہارے برتنوں کو دھلتی ہے اور تمہارے کپڑوں کو دھلتی ہے، ایسی صورت میں یہ بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ سارے لوگوں نے بی بی رحمت کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، کہا کہ تو ہمارے گاؤں سے نکل جا اور ہمارے یہاں قریب بھی نظر مت آنا، ہم تجھے دیکھنا نہیں چاہتے، ہم تجھ سے کوئی خدمت لینا نہیں چاہتے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جس کوڑی پر پڑے تھے، 7 سال ہو گئے تھے، ایوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تو یہاں سے کہیں اور چلا جا، دوسری جگہ چلا جا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحمت سے کہنے لگے کہ مجھے کہیں اور لے چلو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کسی کا احسان نہیں مان رہے، یہ لوگ تو میرے دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ فرشتے آسمان پر دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ بی بی رحمت تنہا ہے، اکیلی ہے، وہ ایوب علیہ السلام کو نہیں اٹھا پائے گی، آپ حکم دیں، ہم فرشتے جا کر ایوب علیہ السلام کو کسی دور جنگل کے اندر رکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا اور رحمت نے ایک سایہ بنا لیا، درختوں کی ٹہنی کاٹ کر ایک جھوپڑا قسم کا تیار کر لیا، اور ان 4 فرشتوں نے آسمان سے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس جنگل کے اندر اس جھوپڑے میں رکھ دیا، اور وہ فرشتے رونے لگے کہ یہ وہ ہے، یہ نبی وہ نبی ہے کہ جنت میں بادشاہ ہوگا، اور آج دنیا کے اندر اس کی ایسی حالت ہے۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی رحمت سے کہا، رحمت تم جانتی ہو یہ فرشتے کون تھے؟ کہ نہیں، کہ یہ فرشتے وہ تھے جو میری بادشاہت میں یہ میرے دربان ہوں گے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 دن کا فاقہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت بھی بھوک کی وجہ سے کھانا تلاش کرنے کے لیے نکلی، جب لوگوں سے مانگا، سوال کیا، ہر آدمی نے دھکا دے کر باہر کر دیا کہ ہمارے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بیچاری مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، اور وہاں بیٹھنے کے بعد میں سوچنے لگیں، اور اسی دوران شیطان بزرگ کیفیت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے رحمت، میں نے دیکھا ہے تمہارا خاندان بڑے نام و نسب والا ہے، تمہارا خاندان پر بڑی مال و دولت تھی، لیکن ایوب علیہ السلام نے آسمان والے خدا کی عبادت کی۔ وہ آسمان کا خدا ہے، زمین پر خدا نہیں ہے، زمین پر میں خدا ہوں، وہ آسمان پر خدا ہے، وہ میری بات کو نہیں مانتا، مجھے آپ کی حالت پر رحم آتا ہے، اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں ایک بکری کا بچہ دیتا ہوں، تم اس کو ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، پھر ایوب علیہ السلام کو کھلا دینا، وہ تندرست اور صحت مند ہو جائیں گی۔
ایوب نے میری بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے میں نے ایوب علیہ السلام کی ساری کائنات کو ختم کر دیا، سارے کنبے کو ختم کر دیا، اس کی اولاد کو ختم کر دیا، اس کے جانوروں کو ختم کر دیا، اس کی کھیتی کو ختم کر دیا، میں نے جلا کر خاک کر دیا۔ وہ میری بات کو نہیں مانتا تھا۔ رحمت مجھے تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے، تم میری بات کو مانو اور اس کو ایوب علیہ السلام کو کھلا دو۔ ایوب علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے، وہ ٹھیک اور نوجوان تندرست ہو جائیں گی۔ وہ بیچاری ایک بھوک کی تڑپ کو دیکھ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہ بکری کا بچہ لے کر ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور ایوب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک فلانا آدمی ملا تھا، اس نے یہ سارا منظر بتایا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اے رحمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مالک اور خالق مخلوق کا اور ساری زمین کا رب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، کوئی صحت تندرستی نہیں دے سکتا، صرف ایک واحد لا شریک کی ذات ہے، وہی رب انسان کو روزی دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی رلاتا ہے اور وہی ہنساتا ہے۔ تم نے کیسے یقین کر لیا اس پر؟ میں تمہاری اس غلطی پر میں اگر ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اور آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ بی بی رحمت پریشان بیچاری کھانا تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے دن اچھے آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوش ہو گئے، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے اور کہا، اے ایوب خوش ہو جا، امتحان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جو آپ نے جو دعا اللہ سے کی تھی کہ اے اللہ، رحمت کے ذریعے شیطان میرے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھے اس کے شر سے بچا لے، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پاس جاؤ، اے ایوب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری۔ جیسے ہی ایڑی زمین پر ماری تو اس سے ایک چشمہ جاری ہوا، پانی نکلنا شروع ہو گیا اور خوب اونچا پانی ہو گیا، خوب اچھا خاصا چشمہ جاری ہو گیا کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ایوب اس میں غسل کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور پھر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بالکل صاف و شفاف اور حسین و جمیل ہو گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل لائے جبرائیل علیہ السلام، وہ پھل تھا سیب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آدھا پھل کھایا اور کھانے کے بعد آدھا رکھ دیا۔ اب حضرت رحمت آتی ہیں، بھوکی پیاسی ہوتی ہیں، مایوس ہو کر آتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ جھوپڑے میں کوئی نہیں ہے، میرا شوہر کہاں چلا گیا، جبرائیل علیہ السلام سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عورت تو کس کو تلاش کر رہی ہے؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں، میرا شوہر نظر نہیں آ رہا، وہ بیماری کی حالت میں تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، وہ دوڑ بھی نہیں سکتے تھے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، مجھے اندیشہ ہے کسی جانور نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، مجھے اس چیز کا خطرہ ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ ایوب علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عورت تیرا شوہر کیسا دکھتا ہے، تیرا شوہر کس طرح کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت رحمت کہتی ہیں
بالکل جوانی میں آپ ہی کی طرح میرے شوہر تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے رحمت، خوش ہو جا، میں ہی ایوب ہوں، ہمارے دن بدل گئے ہیں، اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے، ہماری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور مجھے صحیح سلامت کر دیا ہے، مجھے صحت دے دی ہے، ایک سیب ہے، آپ بھی اس کو کھائیے۔ رحمت نے کھایا اور وہ بھی شہزادیوں کی طرح جوان، چمکتا ہوا بدن، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا جسم ان کا بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، رحمت دیکھ، اللہ نے ہمیں آزمایا اور ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان کو اللہ نے شکست دی۔ تو میرے عزیزو، بڑی قربانیوں کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں بادشاہ ہوں گے اور ان کے غلام، ان کے خادم وہ ہوں گے جو دنیا ہی کے اندر آئے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔